بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ خلا میں زمین کے مدار میں گھومتے ہوئے مصنوعی طیارچوں میں لگے ہوئے حساس کیمروں سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی شخص یا چیز کی واضح تصویریں لے سکتے ہیں۔ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ خلا سے کسی زمینی ریگستان میں گری ہوئی سوئی تک کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ آج کے اجلاس میں جان ایشکوف نے سب حاضرین کو امریکہ کی ان صلاحیتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اپنے اسی بے مثال مواصلاتی نیٹ ورک کے ذریعے ڈینی کا سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ڈینی کی تصاویر، فنگر پرنٹس اور دوسرے ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے کمپیوٹروں میں ڈال دیا تو ڈینی کے کھلے آسمان تلے آتے ہی مواصلاتی کیمرے اپنے زمینی اسٹیشنوں کو اطلاع دے دیں گے کہ مطلوبہ آدمی اس وقت فلاں مقام پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہونے والی کارروائی کا انحصار امریکیوں کی مرضی پر ہوگا۔ وہ اس نشانے پر راکٹ داغیں، میزائل چلائیں، طیارے سے بمباری کریں یا کوئی چاقو چوبند زمینی دستہ بھیج کر اپنے شکار کو زندہ پکڑنے کی کوشش کریں۔ غزالہ جرجری لے رہی تھی۔ ویرا نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، پھر یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ تم نے بہت بھیانک منظر کشی کی ہے۔ اگر یہ سب درست ہے تو روئے زمین کا کوئی کونا امریکیوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ گھر بیٹھے سب کچھ جان لیتے ہیں۔ اکلوتی سپر پاور ہونے کے اسی زوم نے ان کا دماغ خراب کیا ہوا ہے اور وہ ہر ایک پر گھراتے رہتے ہیں۔ سلطان شاہ بولا، سوال یہ ہے کہ دنیا کے سارے ممالک اس بات پر احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ امریکی سیارے ان کے اوپر سے گزرتے ہیں یا ان پر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ غزالہ نے پوچھا۔ ساری گڑبڑ یہ ہے کہ خلا تک دنیا کے چند گنے چنے ممالک کی رسائی ہے اور ایک عالمی معاہدے کے تحت خلا پر کسی جغرافیائی حد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ترقی یافتہ ملکوں کو خلا میں امن کے نام پر من مانی کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ زمین کے گرد پھیلے ہوئے فضائی غلاف کی کل اونچائی 250 میل ہے، جبکہ سارے فضائی سہولتیں 10-15 میل سے زیادہ اوپر نہیں جاتی، کیونکہ بلندی بڑھنے کے ساتھ ایندھن کو جلانے والی آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے میں کون 250 میل سے آگے خلا میں جائے گا؟ تمہیں اس بارے میں خاصی معلومات حاصل ہیں۔ اس وقت امریکہ کے گن گا رہے ہو؟ ویرا نے ہلکے سے احتجاج کے ساتھ کہا۔ یہ بہت موٹی موٹی اور بنیادی باتیں ہیں جو شاید سائنس پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہوں گے۔ یہ باتیں کسی باریک یا تکنیکی الجھن کے بغیر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پہلے ان خلائی ترقیوں میں روس امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہوا کرتا تھا۔ جب سے امریکہ نے مجاہدوں کی بھاری مالی اور فوجی مدد کر کے اسے افغانستان میں جوتے لگوائے ہیں، میدان خالی ہو گیا ہے اور امریکہ اس میدان میں سب پر سبقت لے گیا ہے۔ جلال نے اجلاس میں جان کا جو رویہ بتایا ہے وہ آنے والے دنوں میں بھیانک واقعات کی گمازی کر رہا ہے۔ القاعدہ اور اس کی قیادت کو CIA نے جان جیسے افسروں کے ذریعے پال پوش کر توانا کیا ہے۔ اب وہ ان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ یہ تیور اچھے نہیں ہیں، میں نے تشویش سے کہا۔ اس وقت آپ اپنی ساری توجہ اپنے تحفظ پر مرکوز رکھیں۔ غزالہ نے چڑ کر کہا، CIA دنیا کی 1000 پا بلا ہے جو جگہ جگہ اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے۔ وہ ہر جگہ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کے لیے مہرے آگے پیچھے کرتی رہتی ہے۔ آپ کو ان باتوں پر سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزالہ کا مشورہ بہت مناسب اور بروقت ہے۔ تمہیں ہر قیمت پر خود کو بچانا ہے، دوسری باتوں کو بھول جاؤ۔ اول خان نے کہا، آج رات کی مہم پر ہم تینوں میں سے کون کون تمہارے ساتھ جائے گا؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی نہیں، مسئلہ صاف ہونے تک تم تینوں میرے سائے سے بھی دور رہو گے۔ میں نے اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری کمک کے طور پر STF کے کچھ مسلح آدمی پیچھے رہ کر حالات پر نظر رکھیں گے۔ سلطان شاہ نے لب کشائی کی۔ ہم تینوں ان کی صف میں شامل ہو کر آسانی سے خود کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔ ہماری
واپسی بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ نہیں، میں ان کے خلاف ہوں۔ اول خان نے سختی سے کہا۔ ڈینی کو متوقع خطرات کا صحیح ادراک ہے۔ ہم تم سے کہاں اور کیسے رابطہ کریں گے؟ ویرا کی نظروں میں تشویش کے سائے لرزاں تھے۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کال سینسنگ ڈیوائس کی ڈبیا اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں سے موقع ملا تم لوگوں سے رابطہ کر لوں گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اب 7 بجنے والے ہیں، تم ان لوگوں کے ساتھ اپنی تیاری کرو اور مجھے تخلیہ فراہم کر دو۔ اول خان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، وقت کم رہ گیا ہے، مجھے 9 بجے کے بے داغ پروگرام کے لیے کئی جگہ بات کرنی ہوگی۔ علاقہ پولیس کی شمولیت کا مرحلہ شاید سب سے دشوار ہوگا۔ میں صوفے سے اٹھ گیا۔ اول خان کی بے لاگ ہدایت کے بعد ڈرائنگ روم میں کسی کے رکنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اب تم جا ہی رہے ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھو۔ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہی ویرا نے غزالہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے میرا بازو تھام کر مطالبہ کر دیا۔ بھارت کی تنہائی نے میرے ذہن میں خاصا غبار بھر دیا ہے، جس کا اب صاف ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے بے چارگی سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے کر مجھے اجازت دے دی۔ میرے لیے بس اتنی تیاری کر دو جتنی دہلی کے لیے کی تھی۔ میں نے ویرا کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے غزالہ سے کہا، میرے بیگ میں CSD رکھنا نہ بھولنا، سب ہو جائے گا۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ ویرا نے میرے بازو میں چٹکی لے کر سرگوشی کی۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تم مجھے سب کے سامنے تماشا بنا دیتی ہو۔ ویرا ہنس پڑی۔ میں تمہیں ذبح کرنے نہیں لے جا رہی ہوں۔ تم نے اپنے چہرے پر مظلومیت کیوں طاری کر لی ہے؟ میرا یہ رد عمل فطری ہے۔ تمہاری محبت سے بھی عجیب طرح کی صفاقی اور برتری جھلکتی ہے جو کبھی کبھی خوفزدہ کرنے لگتی ہے۔ اس بار وہ پرغرور انداز میں زیادہ زور سے ہنسی تھی۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈالی اور دھیرے سے بولی، ابھی ایسی محبت کے اظہار کا وقت نہیں ہے۔ تم بار بار یہ بات بھول جاتے ہو کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں پسند کیا تھا تو میں ویرا نہیں بنی تھی، تمہاری بلیک کوئین ہوا کرتی تھی، جس کے نام سے بڑے بڑے بدماشوں کے پیشاب خطا ہو جاتے تھے۔ تم یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہوگے کہ تم نے بلیک کوئین کا دل جیت لیا، اور مجھے اس احساس سے لذت مل رہی تھی کہ میں اپنے ایک اور پسندیدہ مرد کو اپنے قدموں میں جھکانے میں کامیاب ہو گئی۔ مردوں کو روزانہ اپنی خلوت میں لانا اور دل بھر جانے پر انہیں ٹھوکر مار کر نکال دینا میرا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اس نے میرے اندر پہنچنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ تم کو اپنے ماضی پر شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو کہ ان باتوں کو فخر سے یاد کرتی ہو۔ میں نے ملامت بھری نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے فخر ہے کہ میں وہی بنی ہوں جو میرے ناجائز باپ نے چاہا تھا۔ تم بھی میرے اسی ماضی کی دریافت ہو غزالہ سے۔ تمہاری شادی ہو جانے کے باوجود مجھے اپنے اس انتخاب پر کوئی ملال نہیں ہے۔ تم نے مجھے میری ماضی سے نکال کر ویرا بنایا ہے۔ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ وہ دروازے کی اوٹ میں یوں میرا راستہ روکے کھڑی تھی کہ باہر سے کوئی اچانک دروازہ کھول دیتا تو پٹ میرے پہلو سے ٹکرا کر رک جاتا اور آنے والا ہم دونوں کو اس حالت میں رو برو کھڑا ہوا نہ دیکھ پاتا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے جلا کر کہا، تم یہ بات موقع بے موقع کیوں جتاتی رہتی ہو تاکہ تمہارا حافظہ تازہ رہے۔ تم غزالہ کے سحر انگیز وجود کی حرارت میں ڈوب کر مجھے بالکل فراموش کر دیتے ہو اور میں اکیلی پڑی رکابت کے انگاروں پر لوٹتی رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اچانک والہانہ انداز میں میرے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں گھسا لیا تھا۔ خدا کا خوف کرو ویرا، میں نے اس کے جوان و رانا وجود کی تپش سے گھبرا کر کہا، دروازہ مقفل نہیں ہے، کوئی آ گیا۔ اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی اور ایک گہرا سانس لے کر سرگوشیانہ آواز میں بولی، میں نے تمہیں دھکیل کر دروازے سے لگا دیا ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اف، کس قدر سکون مل رہا ہے تمہیں خود سے اتنے قریب پا کر۔ میری چھٹی اس محسوس کر چکی تھی کہ اس کے تیور خراب ضرور تھے مگر بہت زیادہ خراب نہیں تھے۔ بات حد سے زیادہ بڑھنے کے امکانات نہیں تھے۔ میں نے اس خوبصورت بلا سے سختی برتنے کے بجائے نرمی سے اپنی باہوں
میں لیا اور الگ کر دیا۔ وہ زبان سے کچھ کہے بغیر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم تھکے تھکے سے تھے۔ میں بھی خاموشی سے صوفے پر الگ تھلگ جا بیٹھا۔ تپائی پر اسکاچ کی نصف بوتل کے ساتھ گلاس اور آئس پاٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے لیے نیا پیگ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تم یہاں اپنا شوق پورا کرنے کے ارادے سے آئی ہو، مجھے بلا وجہ کیوں روکا ہوا ہے؟ میں نے کچھ دیر کی خاموشی میں سگریٹ سلگا کر کہا، تمہاری موجودگی سے میرے دل کو ڈارس ملتی ہے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ سب سے زیادہ اول خان بگڑے گا۔ وہ آیا ہوا ہے اور میں اسے اکیلا چھوڑ کر تمہارے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا ہوں۔ وہ کیوں بگڑے گا؟ اس نے تو خود تخلیے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بیرا تیوریاں چڑھا کر بولی، تخلیے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے عضو معطل سمجھ کر بھول جاؤں۔ فون سے فارغ ہو کر وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہے گا۔ تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ گلاس سے ایک گھونٹ لینے کے بعد وہ کسمساتے ہوئے بولی، تمہارا واحد اور اکلوتا مرض تنہائی ہے۔ میری بات مانو تو اپنا گھر بسا لو، تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں گھر بھی بسا لوں گی مگر چاند کا کوئی مرد کہاں ہے؟ اس نے اجلت میں گلاس سے دوسرا گھونٹ لے کر حسرت سے کہا، تم سے دل لگایا تو مکاؤ کے ڈان نے تمہاری اور غزالہ کی شادی کرا دی۔ اگر اول خان کمارا ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتی۔ اس کا جواب سن کر میری کھوپڑی چکرا گئی۔ لاہور میں جلال اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ اس وقت ویرا نے پہلی بار اول خان کے لیے کسی قسم کی ذاتی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اول خان تمہیں اچانک کیسے یاد آ گیا؟ مجھے مضبوط بانکے اور سختی سے اپنا فیصلہ نافذ کرنے والے مرد اچھے لگتے ہیں۔ ان کی انا کو ختم کر کے جھکانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بات تم بول رہی ہو، میں نے تن سے کہا، تمہاری پسند کے مرد کا شادی شدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ لاشعوری اتفاق ہو سکتا ہے یا شاید مرد کی مردانگی پر شادی کے بعد ہی صحیح نکھار آتا ہے۔ اس نے کسی شرمندگی کے بغیر جواب دیا، شادی شدہ مرد ایک عورت کی ذہنی اور جسمانی ضرورتوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور انہیں پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تم بہت تخریبی ذہن کی مالک ہو، میں نے ملامت سے کہا۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اپنا گھر بسانے کے لیے کسی نہ کسی کا گھر اجاڑو گی۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ تمہارے مذہب میں 4 شادیوں کی اجازت کا فلسفہ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ مرد کے ساتھ بعض عورتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اٹھ گیا، میں نے تمہیں کافی وقت دے دیا۔ تمہارے معدے میں اترنے والی تازہ الکوہل اب نیا رنگ دکھا رہی ہے، تم پیو۔ میں اول خان کو دیکھتا ہوں۔ وہ مجھے روکتی رہ گئی مگر میں اس کی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں جھانکا تو اول خان فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے ٹھٹک کر واپسی لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اول خان نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا اور میں خاموشی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ کسی کو ٹھیک 9:15 بجے مندر کے پاس پہنچنے کی تاکید کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ پولیس کے محکمے کے کسی اعلیٰ افسر سے بات کر رہا تھا۔ سب کچھ طے ہو گیا۔ اول خان نے فون پر بات ختم ہونے کے بعد مجھے آگاہ کیا، پولیس وہاں ٹھیک 9:15 بجے مداخلت کرے گی۔ بہت کم وقت میں اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے غائب ہونا ہے۔ تمہیں نکلنے میں تاخیر ہوئی تو پولیس تمہیں بھی دھر لے گی۔ تم نے وقت سے پہلے کام دکھا دیا تو جان اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے گا اور یہ واقعہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ پولیس ریکارڈ پر نہیں آ سکے گا۔ اگر تمہارا بندوبست پکا ہے تو سب کچھ ذرا سی دیر میں ہو جائے گا۔ میں نے خوشی کے ساتھ جواب دیا، ہم کو یہاں سے 8 بجے نکل جانا چاہیے کیونکہ فاصلہ بہت لمبا ہے۔ وہ علاقہ 8:30 بجے سے میرے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں آ جائے گا۔ اول خان نے بتایا، وہاں کوئی بھی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آئی تو وہ وائرلیس ٹرانسمیٹر پر فوراً مجھے خبر دے دیں گے۔ انہیں سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فائرنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ مجھے شبہ ہے کہ جان بھی کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لے گا۔ اس کے آدمی پہلے سے اپنے مورچے سنبھال لیں گے۔ وہ کتنا ہی ڈفر ہو، اس کام خیالی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ عبد الماجد الحسینی سے ملنے میں اس کے لیے کوئی خطرہ پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے بس ایک ہی ڈر ہے۔ اول خان نے میری تردید کیے بغیر اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے عقابی نگاہیں رکھنے والے تجربے کار آدمی میدان میں اتارے جائیں گے۔ اس سے ڈر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی موجودگی 9 بجے سے پہلے بھانپ لیں گے۔
9 بجے سے پہلے وہ آپس میں ٹکرا گئے تو پورا کھیل تباہ ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، فائرنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دے کر میں نے اسی خطرے کا تدارک کیا ہے۔ اگر انہوں نے کسی بنا پر ایک فائر بھی کر دیا تو وہ پرسکون ساحلی علاقہ بارودی نغموں سے گنگنا اٹھے گا۔ اول خان پرتشویش لہجے میں بولا۔ روانگی کا وقت سر پر چلا آ رہا تھا۔ اول خان نے چائے کے لیے آواز لگائی تو غزالہ دوڑی چلی آئی۔ ویرا اس وقت جن جہانوں کی سیر کر رہی تھی وہاں تک اول خان کی آواز کی رسائی نہیں تھی۔ اول خان کی سرکاری گاڑی بہت بہتر حالت میں تھی اور تیز رفتار تھی۔ اس کے پیشہ ورانہ فرائض کی نوعیت کی وجہ سے نشستوں کے نیچے ہتھیاروں اور فاضل میگزین کا خاصا ذخیرہ موجود رہتا تھا۔ طے یہ پایا کہ اس مہم میں اسی کی گاڑی استعمال کی جائے۔ ٹھیک 8 بجے ہم گھر سے باہر نکل چکے تھے۔ اس وقت تک ویرا کی آنکھوں کا خمار گہرا ہو چکا تھا، مگر اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ وہ ہمیں الوداع کہنا بھول جاتی۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے میرا دل چاہا کہ اسے شادی شدہ مردوں کی شکاری کے نام سے مخاطب کروں، مگر از خود وہ ارادہ بدل دیا۔ اس نازک مرحلے پر وہ بڑک اٹھتی تو فضا خاصی مقتدر ہو سکتی تھی۔ اول خان نے اس رہائشی بلاک کی اندرونی گلیوں سے گاڑی مین روڈ پر نکالی اور ہم تیزی سے یونیورسٹی روڈ پر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت شہر سے آنے والے راستوں پر گاڑیوں کا ہجوم ہوگا، لیکن شہر جانے والی گاڑیوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ کچھ دور نکلنے کے بعد اول خان اپنی رفتار برقرار نہ رکھ سکا۔ ٹریفک کی بھیڑ میں مجموعی رفتار سے تجاوز کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ وہاں 2 پل ہیں۔ راستے میں نے اپنی منزل کا نقشہ ذہن میں جماتے ہوئے کہا، پرانے متروک پل کے بائیں جانب مندر ہے جس کی سیڑھیاں سمندری پانی تک چلی گئی ہیں۔ اس سے اوپر نیا پل ہے جہاں دن رات گودی کا بھاری ٹریفک رواں رہتا ہے۔ تمہارے آدمی کہاں ہوں گے؟ دونوں جگہ اول خان کا جواب تسلی بخش تھا۔ وہ سب گداگروں اور ہرونچیوں کے روپ میں وہاں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ نیا پل ان کا بہترین مورچہ ثابت ہوگا۔ وہاں سے ان کی نگاہیں اور ہتھیاروں کی رینج میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ میرے آدمیوں پر گولی چلائی گئی تو جان کے ساتھیوں میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جا سکے گا۔ ایسی مایوسانہ باتیں نہ کرو۔ آج کی رات گولیوں کے تبادلے کے بغیر سب کچھ نمٹ جائے تب ہی ہم خود کو کامیاب سمجھ سکتے ہیں۔ مصروف پل کے کنارے چادروں اور کمبلوں میں لپٹے ہوئے گداگر جو اپنی گدڑیوں میں آتشی ہتھیار چھپائے موقع کے منتظر ہوں اور پل کی بلندی سے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، وہ اول خان کے زرخیز ذہن کا شاندار منصوبہ تھا جو جنگی اعتبار سے ناقابل شکست تھا۔ ہماری گاڑی مولوی تمیز الدین خان روڈ سے ہوٹل بیچ لگژری کی طرف گھومی تو ٹریفک کا بہاؤ اچانک کم ہو گیا۔ اس وقت 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اول خان نے راستے میں طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق اپنی گاڑی ہوٹل بیچ لگژری کے احاطے کے سامنے والی فٹ پاتھ کے کنارے پارک کر دی۔ وہاں سے چند منٹ کا واقعہ راستہ ہمیں پیدل طے کرنا تھا۔ میں نے بہت سی مہمات سر کی ہیں، لیکن آج میں عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا ہوں۔ مندر کی طرف جانے والے راستے پر چلتے ہوئے اول خان بولا، میری دانست میں آج تو سرے سے کوئی مہم درپیش نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اپنی اس رات کی منزل کے قریب پہنچ کر میں خود کو بہت ہلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ذہن پر چھائے ہوئے تفکرات کے بادل اچانک چھٹ گئے تھے اور ہر نقطہ بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ یہی تو چکر ہے، ہمیں کسی کو اٹھانا ہے نہ مارنا ہے، بس ذرا سی بے ضرر ہاتھا پائی کر کے لوٹ آنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ہوا کرے لیکن اللہ کی رضا سے پورا ہوگا، میں نے اسے یقین دلایا۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا۔ خامدار سڑک کے کنارے ٹہلتے ہوئے ہم مندر کے قریب پہنچے تو ہمارے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ اول خان آگے چلا جا رہا تھا، میں اس سے چند قدم پیچھے مستانہ انداز میں سگریٹ پیتا ہوا چل رہا تھا۔ اس خامدار سڑک سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ متروک پل سے گزرتی ہوئی شاید کسی اگلی ریلوے لائن پر ختم ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اسی ترتیب سے آگے پیچھے چلتے ہوئے مندر سے آگے نکلے اور اول خان ایک منڈیر پر بیٹھ گیا۔ میں بلا وجہ پان سگریٹ والے کیبن کے پاس جا رکا۔ میری ریسٹ واچ ٹی وی کے وقت سے ملی ہوئی تھی۔ اس میں 9 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا۔ جان ایشکوف یا کسی اور سفید فام کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں دکاندار
سے سگریٹ لے کر اسے پیسے ادا کر رہا تھا کہ اول خان کی سیٹی کی مخصوص آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس آواز پر فوراً پلٹنے کی حماقت نہیں کی۔ دکاندار سے اپنا لین دین مکمل کر کے میں بے پروایانہ انداز میں گھوما تو سڑک کے کنارے ایک پیلی ٹیکسی کے قریب مجھے ایک دراز قامت اور تندرست سفید فام کھڑا نظر آیا۔ وہ جان ایشکوف کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق سر سے پیر تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ پیلی ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر گنگریالے بالوں والا ایک مکرانی بیٹھا ہوا تھا جس کے بدن پر شاید قمیض شلوار رہی ہوگی۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کا پورا لباس نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جان ایشکوف نے اس مہم کے لیے ساری احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مقامی مکرانی کی ٹیکسی کا انتخاب کیا تھا۔ جان ایشکوف ٹیکسی سے اتر کر متجسسانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی بھٹکا ہوا فراخ دل سیاح سمجھ کر آس پاس سے دو بچے اور ایک شخص ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ میں تیزی سے اپنے شکار کی طرف بڑھ گیا۔ میرے خد و خال کسی بھی طرح یمنی نہیں تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی بھڑکے گا۔ اسے وہاں سرخ سوزوکی کیری کی تلاش تھی جس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جان، میں عبد الماجد الحسینی کا آدمی ہوں، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ نخوت سے اس کی بویں تان گئیں اور اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے امریکی لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا بک رہے ہو، وہ اس طرف تمہارا منتظر ہے۔ میں نے سمندری پانی میں پر چمکتی ہوئی ریلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ہینڈز اپ یو باسٹرڈ! اچانک میرے کانوں کے نیچے کالے امریکیوں والے مخصوص لب و لہجے میں ایک تیز سرگوشی گونجی اور قمیض شلوار میں ملبوس امریکی میرے پہلو سے آ لگا۔ اس کی جیب میں چھپے ہوئے پستول یا ریوالور کی بے رحم آہنی نال میرے کولے میں چبھ رہی تھی۔ پیلی ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ تلسماتی طور پر اچانک خالی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے ہتھیار کی زد پر لینے والا کوئی مقامی مکرانی نہیں، خالص امریکی کالا تھا جس نے تیزی سے بولتے ہوئے ہر لفظ کا آخری حصہ حلق ہی میں روک لیا تھا۔ وہ واقعی بہت پھرتیلا تھا اور اس انداز میں مجھ سے لگا کھڑا تھا کہ تحیر زدہ بیکاریوں کو بھی بدلی ہوئی سنگین صورتحال کا ادراک نہیں ہو سکا تھا۔ گیٹ لوسٹ! جان ایشکوف نے بیکاریوں کی طرف زور سے ہاتھ لہرا کر اپنا ایک پیر سڑک پر مارا اور وہ تینوں ڈر کر دور بھاگ گئے۔ میں نے کالے کے حکم پر اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھانے کے بجائے اپنے جسم سے ذرا آگے بڑھا کر ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ میری نگاہیں بہت تیزی کے ساتھ اول خان کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ بات نہ بگاڑو، یہاں سے ہٹ کر ہم بات کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ کالا اپنے کام میں ماہر تھا۔ وہ اس دوران میں میرے کپڑوں پر ہاتھ پھیر کر یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میرے لباس میں کوئی ہتھیار پوشیدہ نہیں تھا۔ اس نے میری جامہ تلاشی ایسی ماہرانہ چابک دستی سے لی تھی کہ کسی دیکھنے والے کو اس کی اصل کارروائی کا اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا۔ اب اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہو، تم نے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میرے ساتھی کی بے خطا گولی تم کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ اس بار جان گرایا، میں نے کوئی عرض نہیں کیا۔ میں خود بھی ایسے کسی گوشے میں پہنچنے کا خواہاں تھا جہاں اندھیرے میں کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ میں جان کے ساتھ چل رہا تھا۔ کالا میرے بدن سے الگ ہو گیا تھا مگر قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم اینٹوں کی شکستہ دیوار پار کر کے اس راستے پر بڑھ گئے جس کے دونوں طرف پائپ کی مضبوط ریلنگ چمک رہی تھی اور نیچے سمندر کا گہرا گدلا پانی موجود تھا۔ میری ہندیلی آرزو تھی کہ میں کسی طرح جان کو کسی ریلنگ کے تاریک حصے تک لے جا سکوں۔ میرے ذہن میں گھڑی کی سوئیاں بھی ناچ رہی تھیں۔ وہ کھیل شروع ہوئے تقریباً 2 منٹ ہو چکے تھے۔ صرف 13 منٹ بعد مقامی پولیس کو وہاں آ جانا تھا۔ مجھے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم کس حرامی دغا باز کا ذکر کر رہے تھے؟ ایک نیم تاریک حصے سے گزرتے ہوئے جان نے صفاقی سے کہا۔ کالے ہوڈ والی لال سوزوکی کیری خراب ہو گئی ہے۔ عبد الماجد اس پل کے نیچے سے گزرنے والے پائپوں پر میری بات
ادھوری رہ گئی۔ پیچھے سے تیز ہچکی اور دمک کی آواز سن کر میرے ساتھ جان بھی بری طرح چونک پڑا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پیچھے گھومے اور یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا کہ اول خان نے نیم تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عقب سے سیاہ فام امریکی پر مارشل آرٹ کا کوئی خطرناک وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں سیاہ فام کوئی قابل ذکر آواز پیدا کیے بغیر تیبرا کر نیچے ڈھیر ہو گیا تھا۔ اول خان کالے کو ڈھیر کرنے کے بعد رکا نہیں، دو لمبے ڈگ بھر کر ہمارے سر پر آن پہنچا۔ سیدھے ہو کر چلتے رہو ورنہ تمہیں بھی اس حشر کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ جان ایشکوف کو گورتے ہوئے انگریزی میں غرایا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ جان کچھ کہے بغیر ایڑیوں پر گھوما اور میرے ساتھ ہو لیا۔ وقت تیزی سے گزرا جا رہا تھا، ہماری مہمات لمحہ بے لمحہ کم ہو رہی تھی۔ 9:15 بجے پولیس کو دخل انداز ہونا تھا۔ میں تیزی سے ریلنگ کی طرف ہو لیا۔ تم کون ہو؟ صورتحال تبدیل ہونے کے بعد جان کے لب و لہجے میں پہلی بار فکر و تشویش کا عنصر ابھر آیا۔ عبد الماجد الحسینی کا ایک ادنا خادم، سیدھے چلتے رہو، وہ تمہارا منتظر ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم سب فراڈ معلوم ہوتے ہو، تم یمنی ہو نہ عرب، یہ سب مقامیوں کا چلایا ہوا کوئی چکر معلوم ہوتا ہے۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ ہمارے گروہ میں عرب، امریکی، اطالوی اور مقامی سب شامل ہیں، ہم ایک برادری کی طرح کام کرتے ہیں۔ میں نے اسے الجھائے رکھنے کے لیے کہا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ میں خود الجھا ہوا تھا۔ اول خان کے چھپے ہوئے مسلح آدمیوں کی موجودگی میرے علم میں تھی۔ میرے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ جان وہاں صرف ایک آدمی کے ساتھ آیا ہوگا، اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آدمی آئے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں جان اور کالے پر لگی ہوئی ہوں گی۔ کالا گرا دیا گیا تھا اور جان ہم دونوں کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ اس کے آدمی اس نازک موڑ پر کیوں خاموش تھے؟ ان کی وہ پر اسرار خاموشی مجھے اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔